دجال کتنے دن دنیا میں ٹھہرے گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال میری امت سے نکلے گا اور وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے کیا مراد تھا، 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال تھا۔ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دنیا میں بھیجیں گے۔ ان کی شکل و صورت حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی جلتی ہوگی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے کہ گویا 2 آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلائیں گے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، یہاں تک کہ تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص اگر پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو ہوا وہاں پہنچ کر بھی اس کا خاتمہ کر دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے بالکل خالی ہوں گے۔ ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھرتیلے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات پوری کرنے میں پھرتیلے ہوں گے، اور درندوں والی ان میں عادات ہوں گی۔ بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برا نہیں سمجھیں گے، اور شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کہ کیا تم میرا حکم مانو گے؟ وہ کہیں گے کہ تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے۔ پھر شیطان ان کو بتوں کی پرستش کا حکم دے گا۔ پھر وہ اس کے حکم کی تعمیل کریں گے اور ان پر اس وقت روزی کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی عیش و عشرت والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور جو بھی اس کی آواز سنے گا، اس کی آواز اور دہشت سے وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کا سر اس کے جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا، بلکہ اس کی گردن ادھر ادھر ڈھلک جائے گی۔ جو شخص سب سے پہلے سور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا، وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا، اور وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی وہ مر جائے گا، اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہلکی سی بارش برسائے گا، ایسی کہ جیسے شبنم۔ اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں پر جان پڑ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اپنے رب کی طرف چلو۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھ ہوگی، ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کے گروہ کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضا یہ ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اگرچہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہوں گے۔ یعنی وہ روز ہوگا کہ پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کی تجلی فرمائیں گے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے۔ نہ اس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھے جس سے سمجھا جاتا کہ یہ کوئی مسافر ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا۔ بہرحال وہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں میں رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے ارکان میں یہ ہے کہ تم دل و زبان سے گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو اور حج کی توفیق ہو تو حج ادا کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے کہ گویا جانتا نہ ہو اور تصدیق بھی کرتا ہے کہ جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر دل سے تسلیم کرو، اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو یہ دھیان میں رکھو کہ گویا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑا نہیں فقیر ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے پر ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا، پھر میں کچھ دیر بیٹھا رہا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔